الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف المرسلين والأنبياء الذي يسمى ياسين وطه سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى أهل بيته الطاهرة وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا واللعنة الله على أعداء محمد وآله الطاهرة من ليلنا هذا إلى يوم الباقية. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الهدى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ما كذب الفؤاد ما رأى. صلوات کردار کی بلندیوں کو معراج تک پہنچانے کے لیے انسان کی محتاجگی کو بے نیازی میں بدلنے کے لیے امیر المومنین کا ایک فرمان چلا جس میں یہ فرمایا کہ وہ ذہن جو سمجھداری سے بھرا ہوا ہو اور وہ دل جو وفا سے بھرا ہوا ہو. اب علی کے الفاظ کو بغور سننا، پوری توجہ سے آپ سننا اور امیر المومنین کے الفاظ کی قدر کرنا. اس کے الفاظ کی تعریف میں اگر دل نہ دھڑکنے لگے تو پھر وہ دل نہیں ہے، اسے دل نہیں کہا جا سکتا. علی کے الفاظ کی تعریف اور ثنا اہل بلا کی سنت ہے، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا کہ جن کے لیے یہود و نصارہ آج کہہ رہے ہیں کہ اگر علی جیسا عالم ہماری امت میں ہماری قوم میں ہوتا تو ہم اس کو قدموں کو زمین پر رکھنے نہیں دیتے. ایسا عالم اگر ہمارے درمیان ہوتا تو اس کے قدموں کو زمین پر رکھنے نہیں دیتے. وہ جاہلوں کے مجمع نہ جانے وہ کیسا جاہلوں کا مجمع تھا کہ جس نے اتنے بڑے عالم کی قدر نہیں کی. یہ یہود و نصارہ کہتے ہیں اس زمانے کے مسلمانوں کے بارے میں کہ ایسے عالم کو رکھتے ہوئے اس کی قدر نہیں کی، اس کی عظمت کو نہیں پہچانا. تو اس کے الفاظ کی ثنا ہے یہ کہ جو ساری دنیا کر رہی ہے. اور علی کے الفاظ ہوتے ہی ایسے ہیں کہ اگر ان الفاظ کو آسمان کے سامنے رکھ دیا جائے تو آسمان ان الفاظ کی بلندیوں سے شرمندہ ہو جاتے ہیں، اور وہی الفاظ اگر سمندروں کے سامنے رکھ دیے جائے تو سمندر ان الفاظ کی گہرائیوں میں ڈوب جاتے ہیں. یعنی کہ ایک ہی وقت میں علی کے الفاظ بلند بھی ہوتے ہیں اور گہرے بھی ہوتے ہیں. بلند ایسے کہ آسمان اس بلندی کو نہ پہنچ سکے، اور گہرے ایسے کہ سمندر ان گہرائیوں کو کبھی نہ جان سکے. ایک ہی وقت میں بلند، ایک ہی وقت میں گہرے. گہرے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ نیچے نہیں ہوتے ہیں، لیکن گہرے ہوتے ہوئے بلند ہوتے ہیں. تو پروردگار کی توصیف کے صفات علی کے الفاظ میں ملتے ہیں کہ جیسے اللہ اول ہوتے ہوئے آخر بھی ہوتا ہے، وہ اللہ اول ہوتے ہوتے آخر بھی ہوتا ہے، وہ ظاہر ہونے کے ساتھ ساتھ باطن بھی ہوتا ہے. تو معبود کے صفات علی کے لفظوں میں ملتے ہیں کہ بلند ہوتے ہوئے گہرے بھی ہوتے ہیں. علی کے وہ الفاظ کہ جن کو اگر منور سورج کے سامنے رکھ دیں، روشن سورج کے سامنے اس کے الفاظ کو رکھے تو سورج ان الفاظ کی چمک سے نگاہیں نہ ملا سکے. اس کے الفاظ ایسے کہ اگر کائنات کی وسعت کے سامنے رکھ دے تو ساری کائنات ان الفاظوں میں سما جائے، ایسے علی کے الفاظ ہوتے ہیں.
تو ان الفاظ کو آپ کے سامنے کرنے سے پہلے یہ تعریف ہے، ساری دنیا قاصر ہے اس بات سے، لیکن انسان جس کی جتنی ممکن ہو کوشش کرتا ہے کہ علی کے لفظوں کی ثنا میں اپنی زبان کھولے، اپنی زبان کھولے۔ تو فرمان امیر المومنین بالغور آپ سننا کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ سمجھداری سے بھرے ہوئے ذہن، دانائی سے بھری ہوئی فکر، سوچ اور تدبر سے بھرے ہوئے دماغ اور وفا سے بھرے ہوئے دل، فکر اور تدبر سے بھرے ہوئے ذہن، خلوص اور وفا سے بھرے ہوئے دل، فکر و تدبر سے بھرے ہوئے دماغ اور خلوص اور وفا سے بھرے ہوئے دل، ان دونوں کے لیے سب سے مشکل ترین کام یہ ہے، دانائی سے بھرے ہوئے ذہن اور وفا سے بھرے ہوئے دل، ان دونوں کے لیے سب سے مشکل ترین کام یہ ہے کہ وہ ایسے مجمع میں رہے کہ جو اس کو نہیں سمجھ سکتا، جو ان کو نہیں سمجھ سکتا۔ ان دونوں کے لیے سب سے مشکل ترین کام یہ ہے کہ ایسے افراد کے بیچ میں رہے جو ان کو سمجھ نہ پائے۔ عقل مندوں کے لیے، دانا لوگوں کے لیے، سمجھدار لوگوں کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ وہ بے وقوفوں کے بیچ میں رہے۔ سمجھدار لوگوں کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی بڑی مصیبت نہیں کہ وہ بے وقوفوں کے مجمع میں رہ جائے، اور باوفا اور پرخلوص دلوں کے لیے سب سے بڑی مصیبت اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے بیچ میں رہے جو بے وفا ہو، جن کے دلوں میں خلوص نہیں بستا ہو۔ یہ دماغ اور دل میں اتنی تکلیف دہ باتیں ہیں۔ جو علی نے دل کی ایک صفت بتائی تو ابھی اس کے الفاظ ہے کہ جس میں اس نے ساری کائنات کو درس بھی دیا، علی نے ساری کائنات کو درس بھی دیا اور اخلاق اور کردار کے طلبگاروں کے لیے ہدایت کے چشمے پھوڑ دیے، اور ساتھ ہی ساتھ چھپے ہوئے الفاظ میں اس نے اپنی مصیبتوں کا بھی اظہار کیا کہ دانائی سے بھرا ہوا ذہن اور وفا سے بھرا ہوا دل، علی سے بڑھ کر دانائی تصورات میں نہیں، اس سے زیادہ اس سے زیادہ دل کی وفا کائنات میں کہیں نہیں، اور ایسا فرد ان کے مجمع میں رہا، یہ اپنی مصیبت کو بھی اظہار کر رہا ہے کہ کیسے مجمع میں رہا۔ تو یہ دل کی کیفیتیں ہیں الگ الگ، جن میں سے وفا کی اکثر تکلیف دہ منزلت آتی ہے اس وقت کہ جب وہ دل ماں کا دل ہوتا ہے۔ ایک ماں کا دل ہوتا ہے تو ماں کے دل کو اکثر اولاد نہیں سمجھ سکتی، وفا ماں کے دل کی وفا کو اولاد اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ نہیں سمجھ سکتی اور الفاظ کہہ دیتی ہے۔ تو سب سے تکلیف دہ ماں کے لیے وفا سے بھرا ہوا دل کہ ایسا مرحلہ آ جائے کہ اولاد اس دل کو نہ سمجھ سکے، تو یہ ممتا کے دل کی ایک کیفیت بیان کی ہے۔ اور ماں کے دل کی صفات میں پروردگار نے اس کی عظمت کو جتاتے ہوئے یہ الفاظ کہے جب ماں کے دل کو اپنی توحید کی مثال بنا کر کہا کہ تمہارا خدا وہ ہے کہ جو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو ماں کی مثال اس نے اسی لیے دی کیونکہ ممتا کا دل سب سے عظیم ترین دل ہوتا ہے، اور ممتا جب پروردگار نے، اب آپ نے کل جو ذکر سنا تھا کہ علی کی محبت دل میں اترتی ہے، اس کی ولایت دل میں اترتی ہے، تو پروردگار کی سب سے عظیم نعمت علی کی ولایت ہے، سب سے عظیم نعمت علی کی ولایت ہے۔ اسی اعلان پر اس نے اپنی نعمتوں کا اتمام کیا، غدیر میں اسی ولایت کے اعلان پر اپنی نعمتوں کا اتمام کیا۔ پروردگار کی توحید اور اللہ کے رسول کی رسالت کو کوئی پا نہیں سکتا جب تک کہ علی کی ولایت کو نہ پالے، اب علی کی ولایت سے دوری رکھنے والے چاہے لا الہ الا اللہ کہے یا محمد الرسول اللہ کہے، ایمان کا کہیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو ولایت عظیم ترین چیز ہے جو معبود کی توحید، اس کے رسول کی رسالت اور بندوں کی عبادتوں سب کو سنبھالے ہوئے لے کر چل رہی ہے، وہ علی کی ولایت ہے، وہ اس کی ولایت ہے۔ اور اتنی عظیم چیز ہے، اتنی عظیم شے ولایت کہ پروردگار اس کے نہیں ہوتے ہوئے دین سے راضی نہیں ہوا۔ اب آپ کہیں گے کہ اسلام تو ایک نعمت ہے، تو نعمت جب تک کامل نہیں ہوتی رضامندی نہیں پائی جا سکتی۔
نعمت جب تک کامل ہو وہ سہولت دہ نہیں ہوتی. اگر آپ کو میں کہوں کہ یہ سیب ہے, مثال کے طور پر یہ ایک سیب ہے, تو اسے کھا لیجیے گا, تو اب اگر سیب بہت اچھا اور عمدہ ہے, کھا لیں گے, صحت کو فائدہ ہوگا تو نعمت ہے. ورنہ وہ سیب اگر خراب ہو, جو کھانے سے آپ کی مزاج کو, صحت کو کوئی تکلیف کا اندیشہ ہو, تو اس وقت وہ سیب ہے لیکن نعمت نہیں ہے. آپ کہیں گے کہ یہ خراب سیب کھانے سے اچھا تو میں بھوکا رہ جاؤں گا, میں بھوکا رہ جاؤں گا تاکہ میری صحت رہے. یہ خراب چیز کھا کر نعمت نہیں, وہ اس کو زحمت میں شمار کر رہا ہے جو سیب ہے. یعنی کہ چیز جب تک مکمل نہ ہو جائے تب تک وہ بھلے ہی اچھی ہو لیکن زحمت ہوتی ہے, نعمت نہیں ہوتی. اسی طریق سے یہ جو دین اسلام ہے علی کی ولایت کے بغیر اسی سیب کی طرح تھا جو خراب ہے, جو خراب ہے, جس سے رضامندی پروردگار کی نہیں ہے. جب تک کہ دین کامل نہ ہو اسلام نعمت نہیں زحمت بنا ہوا تھا. یہ اسلام زحمت بنا ہوا تھا اور آج بھی اسلام زحمت بنا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس نعمت کو قبول نہیں کیا. نہیں کیا. تو نعمت کے تمام ہونے پر, ہر چیز مکمل ہونے پر رضامندی ملتی ہے. پروردگار نے علی کی ولایت کے اعلان پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا. اب جو دین اسلام ہے اس سے میں راضی ہوں, اب جو دین اسلام ہے اس سے میں راضی ہوں. آپ نے ان کو ساری باتوں کا حکم دیا تھا, توحید سکھائی, رسالت سکھائی, قیامت سے ڈرایا, عدل و انصاف سکھایا, جہالت سے علم کی طرف لے کر آئے. آپ نے ساری چیزیں کی, لیکن یہ جو کام آپ نے آج میدان غدیر میں کیا, اس کے بعد سے یہ جو اسلام ہے اس سے میں راضی ہوں. تو اتنی عظیم چیز ہوئی نعمت, اتنی عظیم چیز علی کی ولایت, اتنی بڑی چیز ہے. تو جتنی عظیم چیز ہو اس کی حفاظت کے لیے بھی اتنا بڑا پیمانہ ہونا چاہیے, اس کی حفاظت کے لیے بھی اتنا بڑا پیمانہ ہونا چاہیے. تو علی کی ولایت کے لیے, علی کی ولایت کے حفاظت کے لیے پروردگار نے آخر کیا چن لیا, آخر کیا چیز چن لی کہ وہ ولایت ایسی ہے کہ جس کے تعلق میں ساری دنیا مخالفت کرتی رہی, ساری صدیوں کا فاصلہ گزر گیا کہ علی کے فضائل کو دبایا جائے, اس کی فضیلتیں لکھی ہوئی کتابوں کو جلایا گیا, بہایا گیا, ساری چیزوں میں ہر طریق سے, حکومت سے, مال سے, دولت سے, افراد سے, قتل سے, غارت سے, ہر طریقے سے اس کی ولایت کو دبانے کی کوشش کی. لیکن 1400 سال کے بعد بھی اس کی ولایت مومنین کے دلوں میں پل رہی ہے. اس کی ولایت کا سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. ہو رہا تو یہ ہے, دنیا دیکھ رہی ہے کہ آج جب سیاست نے مخالفت کرتے ہوئے جب زور پکڑا تو علی کی ولایت نے اپنا جلوہ دکھانے میں بھی زور پکڑ لیا, اور جتنا زیادہ دبانے کی کوشش ہوئی اتنی ہی ابھر کر آ گئی. اب ساری دنیا حیرت میں پڑی ہوئی ہے, یہاں تک کہ کلمہ پڑھنے والے لوگ بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ یہود و نصارہ کو ہم کیسے جواب دیں جو علی کی ولایت کے متعلق سے ہمارے سوال پوچھ رہے ہیں. ہم سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں تو اہل اسلام بھی پریشان ہیں, ولایت کی طرف راغب ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. تو آخر وہ کون سی چیز ہے, کیا چیز ہے, وہ کون سی حفظ و امان ہے کہ جس کے حصار میں علی کی ولایت کو رکھ کر پروردگار آگے بڑھا رہا ہے, آگے بڑھا رہا ہے, نسل کے بعد نسل, نسل کے بعد نسل پہنچتی ہوئی جا رہی ہے. تو اس شے کا نام, اس حفظ و امان کا نام, اس حصار کا نام جو علی کی ولایت کو اپنی حفاظت میں لے کر آگے بڑھا رہی ہے, اس حصار کا نام ہے ممتا. اس حصار کا نام ہے ممتا. وہ حصار ہے ماں کا دل, وہ حصار ہے ماں کا دل, کیونکہ ماں کے دل کی کیفیتیں اولاد میں اترتی ہے, ماں کے دل کی کیفیتیں اولاد میں اترتی ہے. یہی سبب ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ تم علی کے نام پر, اس کی ولایت کے نام پر اپنے خون میں روانی اور اپنے دل میں دھڑکن کو محسوس کرو, تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرو.
وقت جب تم ولایت کا جوش اپنے میں محسوس کرو، اپنی ماں کے حق میں دعا کرو. کیوں؟ کیونکہ تمہاری ماں نے تمہارے دل میں اس کی محبت کو ڈال دیا، اس کی محبت کو ڈال دیا. تو اب اس بات کو تھوڑا سا اور پرکیف بنانے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھ دوں تاکہ آپ کو احساس ہو جائے کہ کیسے ہو کہ یہ زمانہ چل رہا تھا صادق آل ابا کا. امام ہے جو مدینے کے راستے سے گزر رہے ہیں اور چاہنے والے ساتھ ساتھ ہے. اتنے میں ایک عورت کا گزر ہوا. اس کی گود میں ایک بچہ تھا اور اس نے اپنے سیدھے ہاتھ میں اس بچے کو اٹھائے ہوئے تھا. وہ عورت یعنی کہ وہ جو ماں تھی اس بچے کی، اس نے اپنے بچے کو سیدھے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے تھی وہ اور جا رہی تھی. امام کی نظر پڑی. امام نے اس سے کہا کہ اپنے بچے کو سیدھے نہیں بائیں ہاتھ کے گود میں لے لے، یعنی کہ یہ جو ہاتھ میں گود میں لی تھی یہ ہاتھ میں نہیں بلکہ یہ ہاتھ کے گود میں لے لے. واقعہ تمام ہو گیا. وہ اس نے تعمیل کی. ایمان رکھنے والی مومنہ جیسے امام کا لفظ آئے تو نہ کیا کہا نہ کیوں کہا نہ کچھ رہا، جیسے ہی حکم ویسے ہی تعمیل کی، یہاں سے ہٹا کر فوری لے لیا، بائیں ہاتھ کی گود میں لے لیا. اب واقعہ تمام ہوا. اب اس شہر کے ہمارے ایک مرد مومن جو گئے ہوئے تھے امریکہ، وہاں پر ایک یونیورسٹی ہے کارنل یونیورسٹی، وہاں پر ایک ایگزیبیشن لگی ہوئی تھی نومولود بچوں کے لیے. یعنی جو نئے نئے بچے پیدا ہوں گے ان لوگوں کے تعلق میں ساری باتیں ہوں گی اس ایگزیبیشن میں. یہ لگا ہوا تھا اعلان اور لوگ پہنچ رہے تھے. جو ماں باپ ہے وہ اپنی اولاد کے لیے باتوں کو معلوم کرنے کے لیے پہنچے. ہمارے برادر مومنی شہر کے رہنے والے وہ بھی پہنچ گئے. اب جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے وہاں پر ایک فہرست دیکھی کہ وہاں پر لکھا ہوا تھا آپ اپنے بچوں کو یہ کھلائیے یہ نہ کھلائیے، یہ پہنائیے یہ نہ پہنائیے، ایسے کیجئے ایسے نہ کیجئے، نومولود بچوں کے ساتھ ایسے ایسے رہا کریے. اس میں ایک اور چیز لکھی ہوئی تھی، انہوں نے دیکھا کہ ہمیشہ اپنے بچے کو بائیں ہاتھ میں اٹھایا کریے. برادر مومن نے دیکھا کہ آپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو بائیں ہاتھ کے گود میں ہمیشہ اٹھایا کرے. جیسے ہی یہ دیکھا انہیں امام کا قول یاد آ گیا. تو اسی کو تو دل کا پلٹنا کہتے ہیں، اسی وجہ سے اسے قلب کہا گیا کہ جیسے ہی کوئی ایسی چیز نظر آئے اپنے امام کی یاد آ جائے یہ شعر اللہ میں سے ہے. تو کل آپ نے سنا جو اہل بیت اطہار کی چیزیں یاد دلا دے ان کی تعظیم کرنے والے دل متقی ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں. تو ان کا بھی تقوی بھرا ہوا دل تھا. یہ جیسے ہی دیکھتے امام کی حدیث یاد آ گئی. کہا میرے مولا نے کہا تھا بائیں ہاتھ میں اٹھانے کے لیے. اب پہنچے ڈاکٹر کے پاس، وہاں پر جو ایکسپرٹ موجود تھا اس کے پاس پہنچ گئے. اس سے کہا کہ بھائی سارے چیزیں تو میں نے پڑھی ہے لیکن ان چیزوں میں ایک کے متعلق سوال پوچھنا ہے. یہ آپ نے کیوں لکھا یہاں پر کہ ہمیشہ بچے کو چاہیے، ماں کو چاہیے کہ اپنے بچے کو بائیں ہاتھ میں اٹھائے، یہ آپ نے ایسے کیوں لکھ دیا؟ تو اس وقت ڈاکٹر نے جواب دیا وہ اس وجہ سے کہ جب بچہ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت اپنے ماں کے دل کے دھڑکنے کی آواز سنتا رہتا ہے. پیٹ میں جب ہوتا ہے تو ماں کے دل کی دھڑکن کو سنتا رہتا ہے. اب جب پیدا ہو جائے تو اس وقت اس کو وہ دھڑکن سنائی دے تو خاموش ہو جاتا ہے، مانوس ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے. وہ دھڑکن سے مانوس ہو کر سمجھ جاتا ہے کہ میں وہیں پر ہوں جہاں پر اتنے عرصے سے رہ رہا تھا. یعنی کہ اپنی حفاظت کو سمجھ لیتا ہے کہ میں کہیں کسی دوسرے مقام پر نہیں چلا گیا، اب بھی اپنی ماں کے پاس ہوں. کیسے؟ دل کی دھڑکن کو سن کر. تو سیدھے ہاتھ میں لینے سے، کیونکہ دل تھوڑا سا بائیں طرف ہوتا ہے اس وجہ سے سیدھے ہاتھ میں لینے سے اس کو وہ آواز سننے میں تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا بائیں ہاتھ میں اٹھایا کرو، لہٰذا بائیں ہاتھ میں اٹھایا کرو تاکہ بچے کو وہ دھڑکن سنائی دے اور اس کو احساس آسانی سے ہو جائے کہ میں ماں کے پاس ہوں. تو اس طریقے سے دل کو پڑتا ہے اس وقت جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کے دل میں جو احساس ہوتا ہے، یعنی کہ ماں کا دل اگر ایمان کا احساس رکھے تو اس احساس کو سنتا رہتا ہے. ماں کا دل اگر تقوی کا احساس رکھے تو اس احساس کو سمجھتا رہتا ہے. ماں کا دل اگر علم اور فکر اور تدبر اور عبادتوں کا احساس رکھے تو اس احساس کو سنتا رہتا ہے. تو جب پیٹ میں بچہ پل رہا ہو، ماں اٹھ رہی ہے، ماں بیٹھ رہی ہے، چلتے چلتے سہارے کے وقت کبھی کہتی ہے یا علی،
چلتے چلتے اٹھنے کا سہارا لیتے ہوئے کبھی کہتی ہے یا علی، کبھی بیٹھتی ہے تو کہتی ہے یا حسین، یعنی کہ اس کی زبان پر اللہ اور پنجتن کے نام روا دوا ہوتے رہتے ہیں۔ بچہ پیٹ میں ان الفاظ کو، ان ناموں کو سنتا رہتا ہے، تو جب پیدا ہو جائے اس زمین پر رینگنے لگے، چلنے پھرنے لگے، کہیں دور سے آواز آئی یا علی، تو جیسے ہی علی آواز آئی اس کو معلوم ہو گیا یہ وہی آواز ہے جو میں اپنی اصل سے سن رہا ہوں، لہذا اس آواز کی طرف بڑھ کر چلا جاتا ہے، لہذا اس آواز کی طرف بڑھ کر چلا جاتا ہے۔ علی کی آواز کی طرف چلا، حسین کی آواز کی طرف چلا، یہ آواز یہ نام آنے لگے تو ان کی طرف پلٹ کر بھاگتا رہا۔ یہ صفت بچے میں اسی لیے آئی ہے کیونکہ یہ ماں کے دل کی تاثیر ہے، یہ ماں کے دل کی تاثیر ہے، تو دل سے تاثیر یہاں سے وہاں پہنچ گئی، اسی وجہ سے بچے میں صفات آ گئے۔ تو اب تو ظاہر ہو گیا نا کہ اگر کفر ہو یا ایمان ہو، کفر ہو یا ایمان ہو، چاہے کفر ہو ایمان ہو، کفر بھی اولاد میں منتقل ہوتا ہے ماں کے دل سے، اور ایمان بھی اولاد میں منتقل ہوتا ہے ماں کے دل سے۔ اس وجہ سے جب اولادوں کو با ایمان دیکھا گیا تو کہا کہ تم اپنی ماں کے حق میں دعا کرو کیونکہ تمہاری ماں نے یہ ایمان تم تک پہنچایا ہے۔ تو ممتا کی حفاظت میں ولایت کو رکھ دیا ہے علی نے، ولایت کو رکھ دیا ہے خدا نے، علی کی ولایت کو ممتا کے حصار میں رکھا کہ مائیں ہوں گی جو اپنی اولادوں کو علی کی ولایت کا سبق پہنچائے گی۔ تو باپ کا بڑا کردار ہے حیات میں، بہت بڑا کردار ہوگا، وہ معرفت سکھاتا ہے۔ کل آپ نے سنا تھا نا معرفت اور مودت کا فرق۔ باپ اپنی اولاد کو معرفت سکھاتا ہے، سمجھداری کی باتیں سکھاتا ہے، دانائی اور فکر کی باتیں سکھاتا ہے، بیٹے سے کہتا ہے کہ کیسے اہل بیت کی معرفت حاصل کی جائے، لیکن ماں معرفتوں کی باتیں نہیں کرتی، وہ ہمیشہ مودت کی بات کرتی ہے کہ میرے مولا سے محبت اختیار کر۔ تو اس وجہ سے ماں آگے بڑھ گئی کیونکہ معرفت اہل بیت ساری زندگی باپ بچوں کو سکھاتا رہا، لیکن نہ باپ کو حاصل ہوئی نہ اولاد کو معرفت اہل بیت حاصل ہوئی، لیکن ماں نے جو سبق سکھایا وہ ماں کو بھی حاصل تھا، اولاد کو بھی حاصل ہو گیا کہ معرفت اہل بیت بشر انسانی کی بات نہیں، اس بشر اور انسانیت کی بات معرفت نہیں ہے، ان کے لیے مودت ہے، اسی وجہ سے مودت اختیار کر لو، اسی وجہ سے اہل بیت کی مودت اختیار کرو۔ تو ممتا کے حصار میں ولایت رکھی ہوئی ہے۔ تو اب الفاظ آپ کے سامنے جب ظاہر ہوئے تو بس یہی واضح ہے کہ ہر عورت جس کو اولاد ہو جائے وہ ماں نہیں بنتی، ہر عورت جس کو اولاد ہو جائے وہ ماں نہیں بنتی، بلکہ مائیں تو وہی بنتی ہے جو اپنی اولادوں کو علی کی ولایت کا سبق سکھائے۔ ساری عورتیں جنہیں اولاد ہو جائے ماں نہیں بنتی، ماں وہی بنتے ہیں جو اپنی اولاد کو علی کی ولایت کا سبق سکھائے۔ اس وجہ سے کہا گیا کہ تمہارے ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے اسی لیے جنت ہے کیونکہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں ان کی باپ کا ولایت کا سبق تمہیں سکھایا ہے، جوانان جنت کے سرداروں کے والد کی ولایت کا سبق تمہیں سکھایا، اسی لیے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو اب علی کی ولایت کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے اللہ مومنین پر جنت کو نثار نہیں کر رہا۔ اب جنت کی اوقات اور علی کی ولایت آپ دیکھ لیجئے کہاں منزل پر کہاں پر آئی ہوئی ہے کہ جنت کے لیے جہاں ساری باتیں ہو رہی ہیں آج کل اسلام کے ہر زاویے سے کہ بھئی جنت ایک مقام ہے جہاں عبادتیں کرنے والے پہنچتے ہیں، نماز اور روزہ رکھنے والے پہنچتے ہیں، تو یہ ساری باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں اگر اللہ کی رسول کی زبانی چلے آتے تو اچھا ہوتا۔ بھئی یہ کیسے الفاظ ہیں جو رسول سے تو کبھی سنے نہیں گئے لیکن آپ سے سنے جا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ کیسی باتیں ہیں؟ تو رسالت کی زبان سے آوازیں آنی چاہیے، وما ينطق عن الهوى کی زبان سے ہو تو وزن ہے۔ یہ آپ کے الفاظ میں کہاں سے بات آ جائے، اب جس سے چاہے جس کو دیکھو، جس سے چاہے کسی بات کو نسبت دیتا ہے، تو ایسے تو نہیں ہوتی۔ تو اب ولایت کو پیغام کو آگے پہنچانے میں جب ممتا کا اتنا بڑا
اتنا گہرا کردار ہے تو پروردگار نے جنت کی اوقات کو ظاہر کیا اور کہا کہ جو ممتا علی کی ولایت کو آگے بڑھاتے ہوئے نسلوں تک پہنچاتی چلے جائے وہ ایسی ہے کہ جس کے قدموں کے نیچے متقین کی جنت ہے۔ کیا کوئی احساس ممتا کو پا سکتا ہے؟ کیا کوئی ممتا کے احساس کو پا سکتا ہے؟ ممتا ایک ایسی شے ہے کہ جو ولایت کو نسل در نسل پہنچا رہی ہے تو اتنی عظیم ہوئی کہ پروردگار کی جنت اس کے پیروں تلے، پروردگار کی جنت اس کے پیروں تلے۔ یہ ممتا کا احساس ہے کیونکہ اولاد کے دل میں ممتا کی وجہ سے ایمان اترا، ممتا کی وجہ سے ایمان اترا۔ اسی وجہ سے کہا گیا ماں کو پاک دامن ہونا چاہیے۔ ماں کی پاک دامنی اسی لیے لازمی ہے کیونکہ اولاد میں ایمان نہیں اترے گا اگر ماں کی طرف سے خیانت ہو جائے۔ تو ماں کا پاک دامن ہونا ضروری ہے کہ نسلوں میں علی کی ولایت اور اس کے پیغام کو پہنچائے۔ اس کے کردار کے لیے بہت ساری باتیں کہی گئی۔ وسائل میں یعنی کہ وسائل الشیعہ میں سرکار حر عاملی کی ہے وسائل الشیعہ، اس میں آپ نے چھٹے امام کا ہے قول لکھا ہے کہ جس میں یہ فرمایا کہ عورت کے لیے برکت والی چیزیں کیا ہے اور نحوست والی چیزیں کیا ہے، اور فرمایا ہے عورت کے لیے نحوست ہے یہ بات کہ اس کے اخراجات بہت زیادہ ہو، اس کے اخراجات بہت زیادہ ہو اور اس کی اولاد بدبخت نکل جائے۔ عورت کے لیے نحوست کی بات یہ ہے کہ اس کے اخراجات بہت زیادہ ہو اور اس کی اولاد بدبخت نکل جائے، اور عورت کے لیے بابرکت بات یہ ہے کہ اس کے اخراجات بہت کم ہو اور اس کی اولاد نیک بخت نکل جائے، نیک بخت نکل جائے۔ تو خناعت کو بھی گھیر لیا کہ خرچے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، خناعت ہونی چاہیے۔ تو میری نانی کے الفاظ ہے، اب وہ بزرگ والی باتیں ہیں، بزرگی کی باتیں۔ میں نے اپنی زندگی میں بزرگوں کی بہت باتوں کو سنا ہے، اب کہا تو نہیں جا سکتا کہ بہت، لیکن میری حیات کتنی ہو، تھوڑی سی باتیں جو میرے لیے بہت ہے ان کے لیے تو بزرگ ساری اپنی حیات، اب وہ ان کی کہاں ان کی عقائد تک، کہاں ان کے ایمان تک پہنچ سکتے ہیں۔ آہستہ آہستہ جب زندگی گزار کر بڑے ہو رہے ہیں تب سمجھ میں آ رہا ہے کہ کبھی ہم ان کو پا نہیں سکتے۔ جو بزرگ ہیں ان کے ایمان کو کبھی نوجوان نہیں پا سکتے، جو ایمان کی پختگی ان کے دلوں میں موجود ہے وہ پختگی نہیں لا سکتے، نوجوان نہیں لا سکتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ نوجوانوں کے مجمع میں، فرمان رسالت مآب یہ ہے کہ نوجوانوں کے مجمع میں کسی بزرگ کا ہونا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے امت کے درمیان میں کوئی پیغمبر موجود ہو، امت کے درمیان میں کوئی پیغمبر موجود ہو، ویسا نوجوانوں کے لیے ایک بزرگ ہوتا ہے۔ تو بزرگوں کی تعظیم لازم ہے، بزرگوں کی دعائیں انسان کی کامیابی اور فلاح و بہبودی کے لیے لازم ہے۔ تو میری نانی کے بھی الفاظ ہیں، وہ میں نے اپنی ماں سے سنے ہیں، میری ماں سے سنے ہیں، کیونکہ الفاظ نانی کے اس وقت اب سمجھ تو اتنی نہیں تھی، لیکن چلتے ہوئے وراثت علم کو آگے بڑھا رہی ہے، آگے بڑھا رہی ہے۔ اور میری نانی کے یہ الفاظ تھے کہ انسان کو ہمیشہ ہر چیز سے سیر ہونا چاہیے، انسان کو ہمیشہ ہر چیز سے سیر ہونا چاہیے، تو وہ کسی کے سامنے زیر نہیں ہوتا۔ اب کس طرح الفاظوں کو سجا سجا کر سمجھاتے ہیں، ہر چیز سے تم سیر ہو تاکہ کسی کے آگے تم زیر نہ ہو جاؤ، یعنی کہ کم نہ ہو جاؤ۔ تو اس طریقے سے سمجھایا ہر چیز سے خانے رہو، اپنے آپ کو بے نیاز رکھو۔ دنیا کی یہ رنگینیاں 4 دن کی ہوتی ہے، اس کے بعد حساب و کتاب کا دن آ جائے تو کیا جواب دیں گے؟ تو اپنے آپ کو بے نیاز رکھو، قناعت رکھو۔ علی نے کہا اپنے پروردگار سے دعا مانگتے رہو کہ میرے پروردگار میرے مزاج میں قناعت عطا کر، میرے مزاج میں قناعت عطا کر کہ جو کچھ بھی میرے پاس موجود ہو میں اس سے خوش رہوں، مجھے زیادہ کی لالچ کی اس صفت سے بچا کر رکھ میرے معبود۔ یہ تاکید ہے علی کی، اس کے چاہنے والوں کے لیے یہ دعا کر۔ تو زیر نہ ہو جاؤ، انسان کے سامنے زیر نہ ہو جاؤ۔ تو اب زیر کی بات آئی تو وہ ایک میسج بھی چل رہا ہے آج کل واٹس ایپ پر، بڑا مشہور ہو گیا زیر زبر کے لیے، اب وہ بھی آپ سن لیجئے کہ انہوں نے لکھا کہ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ زیر رہے زبر نہیں، انسان کو چاہیے ہمیشہ زیر رہے زبر نہیں، کیونکہ آگے پیش ہونا ہے۔ یہ لکھ کر بھیج رہے ہیں، انسان اے انسان تو زبر نہیں زیر ہو جا، کیونکہ تجھے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو یہ زیر زبر پیش کی باتیں آپ کے سامنے اسی لیے ہو رہی ہے تاکہ آپ نقطے تک پہنچ جائے۔
زیر زبر اور پیش کی باتیں اسی لیے ہو رہی تھی تاکہ آپ نقطے تک پہنچ جائیں، اور آپ نے بتا دیا جزم کی طرح خاموش نہیں رہے بلکہ تجدید کی طرح تکرار کی۔ اب کیا تجوید کرنی پڑے گی؟ اب دیکھیے کیسے ذکر علی کے فضیلتوں کا ہوتا ہے کہ تجوید و تنوین سے اس کا تذکرہ چل رہا ہے تو نقطے تک پہنچ جائے۔ تو یہ صفات بیان کیے کہ ماں کا دل ہو، تو ماں کا دل اولاد کے دل کو قوی بناتا ہے۔ ماں کے دل میں ایمان ہو تو اولاد کے دل میں ایمان ہوتا ہے، ماں کے دل میں تقویٰ ہو تو اولاد کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے۔ تو آپ کے سامنے کتاب مجید کی آیت رکھوں جس میں پروردگار نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اور اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، خوف خدا سے ریزہ ریزہ یہ پہاڑ ہو جاتا۔ تو نزول کتاب خدا کی برداشت کی تاب پہاڑوں میں نہیں ہے، پہاڑوں میں نہیں ہے، لیکن وہ قرآن جس کا جلوہ کائنات کو تہس نہس کر دے، اس قرآن کا نزول ہوا محمد عربی کے دل پر، یعنی کہ رسالت کا دل ہے کہ جس نے نزول قرآن کے بھار کو اٹھایا تو سلام ہے مادر رسول پر کہ اپنی اولاد کو ایسا دل دیا کہ قرآن نازل ہو جائے۔ مادر رسول کو سلام ہے، اولاد کو ایسا دل دیا کہ اس دل پر قرآن نازل ہو جائے۔ ایسی پاکیزگی، ایسی طہارت، یہ کون سی عظمت ہے کہ انسان کی فکر و ذہن رسا نہیں پا سکتی۔ تو آپ ایک قابل غور بات بھی سن لیجئے، قرآن کہاں نازل ہوا؟ اللہ کے رسول کے دل پر قرآن نازل ہوا۔ اور کتاب مجید میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے یاسین، سورہ یاسین۔ تو اس کے لیے کہا گیا، کیا کہا گیا کہ یاسین قرآن کا دل ہے، یعنی کہ یاسین کیا ہے؟ قرآن کا دل ہے۔ یاسین کون ہے؟ یاسین اللہ کا رسول ہے، یاسین اللہ کا رسول ہے۔ تو وہ دل بھی ہے اور وہ قرآن بھی ہے۔ اب قرآن اس کے دل پر نازل ہو رہا ہے اور وہ خود قرآن کا دل ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں الفاظ، اس کے دل پر قرآن نازل ہو رہا ہے اور وہ خود قرآن کا دل ہے، یعنی کہ ایسے ہو گیا کہ ایک دل ہے جو دل پر نازل ہو رہا ہے، وہ خود بھی تو قرآن کا دل ہے اور قرآن اسی کے دل پر نازل ہو رہا ہے، یعنی اسی کے دل کے احساس نے جب کروٹ لی تو قرآن مجید بنا، تو قرآن مجید بن گیا۔ تو دلوں کے احساس کو اگر لفظوں میں ڈھالے تو کتاب مجید کی آیتیں بن جائے، ایسے کون سے دل ہے، ایسے کون سے دل ہے؟ تو ان دو دلوں کی احساس کے لیے اب آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھوں، چونکہ یہاں پر آپ کے بیچ میں درمیان میں آ گیا اسی لیے سنا دوں کہ اللہ کا رسول معراج کی بلندیوں سے آنے کے بعد بہت سارے واقعات سنائے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ عرش خدا رکھا ہوا ہے، عرش خدا کہیں رکھا ہوا ہے، ایک مقام پر عرش خدا ہے، تو وہاں پر رکھا ہوا ہے عرش خدا، اور وہ بہت منور ہے، وہ بہت نور رکھتا ہے، ایسا نور، ایسا منور پروردگار کا عرش ہے کہ اگر وہ نور ساطع ہو جائے تو ساری کائنات اس نور کے جلوے کو برداشت نہیں کر سکتی، ایسا نور ہے۔ تو پروردگار کی توحید کا جلوہ ہے وہاں پر، اب ایسے کہہ لیجئے کہ اس کی توحید کا جلوہ ہے عرش پر، کہ جہاں کا نور کائنات کی کوئی چیز برداشت نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ تو پروردگار نے اس نور کے سامنے ایک حجاب رکھا، ایک حجاب رکھا تاکہ اس نور کی تاثیر کو کم کرے، تھوڑا سا کم کرے، اس کی جلال کو بچا لے، اس کے جلال کو روک لے۔ لیکن نور کا جلوہ بہت زیادہ تھا تو پروردگار نے دوسرا حجاب بھی رکھا، اور زیادہ جلوہ تھا تو پروردگار نے تیسرا حجاب رکھا۔ اس طرح عرش سے لے کر پروردگار نے ایک سلسلہ رکھا 90 حجابات کا، 90 حجابات کا سلسلہ ہے تاکہ اس نور کے جلوے سے کائنات کو بچائے، اس کے جلال سے کائنات کو محفوظ رکھے، اس طرح حجابات رکھے۔ تو حجاب ہمیشہ ممتا کی تاکید کرتا ہے، یہ حجاب ہمیشہ ممتا کی
کی تائید کرتا ہے۔ اس حجاب کی حقیقتوں میں جتنی باتیں آئی ہیں ان میں سے حجاب کا جلوہ دیتے ہوئے یہ الفاظ ہے کہ وہ حجابات جو نور الہی کو سمائے ہوئے کائنات کو محفوظ رکھے ہوئے اس نور کے جلال سے ہے، وہ حجاب سیدۃ النساء العالمین ہے۔ سیدہ کی ذات ہے جو حجاب بن کر اس نور کو ساطع کیے ہوئے ہیں۔ تو جیسے معبود کے صفات ہے کہ اول ہوتے ہوئے آخر ہوتا ہے اور ظاہر ہوتے ہوئے باطن ہوتا ہے، ویسے ہی سیدہ کے صفات ہے۔ سیدہ کے لیے لفظ میں حجاب بھی آیا ہے، سیدہ کے لیے الفاظ میں نور بھی آیا ہے، یعنی کہ روشنی کے لیے بھی اسی کو کہا اور اندھیرے کے لیے بھی اسی کو کہا، حجاب بھی وہی نور بھی وہی۔ تو اس طرح چیزوں کو ظاہر کر دے وہ جو پروردگار کے انوار ہے، جو اس کے انوار ہے۔ تو 90 حجابوں کا سلسلہ ہے، اس کے سامنے لوح و قلم رکھا ہوا ہے، 90 حجابوں کے بعد لوح و قلم رکھا ہوا ہے، اور لوح و قلم سے 1000 نوری سال کی دوری پر اسرافیل کھڑا ہوا ہے۔ 1000 نوری سال کی دوری پر اسرافیل کھڑا ہوا ہے، جس کی ہمیشہ نگاہ لوح و قلم پہ ہوتی ہے، جس کی ہمیشہ نگاہ لوح و قلم پہ ہوتی ہے۔ نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے، نہ اس کی توجہ بھٹکتی ہے، کچھ نہیں ہوتا، ہر وقت ہر ساتھ لوح و قلم کو دیکھتا رہتا ہے۔ اور اسرافیل سے 1000 نوری سال کے فاصلے پر جبریل کھڑا ہوا ہوتا ہے، جبریل کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب کبھی کتاب مجید کی کوئی آیت آنی ہو، ایک آیت کا نزول ہونا ہو، اللہ کے رسول کے پاس آیت آنی ہو، الحمدللہ رب العالمین، وہ آیت آنی ہو تو عرش کے پیچھے سے 90 حجابات کے پیچھے سے عرش میں جو نور ہے اس نور سے آواز آتی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ جب آیت بھیجنی ہو تو وہاں سے آواز چلتی ہوئی آتی ہے اور وہ آواز لوح و قلم سے ٹکراتی ہے۔ تو جب لوح کے اوپر قلم رکھا ہوا ہے تو جیسے ہی قلم سے وہ آواز ٹکراتی ہے تو قلم اس آواز کو سن لیتا ہے، اس آواز کو سن لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اور اتنی سمجھداری اور فکر اس قلم میں موجود ہے کہ جب آواز سنے تو جو الفاظ سنے ان الفاظ کو لوح پر لکھ دیتا ہے، ان الفاظ کو لوح پر لکھ دیتا ہے۔ تو نگاہ اسرافیل کی لوح پر ہمیشہ جمی ہوئی تھی، جیسے اسرافیل نے لوح پر لکھا ہوا دیکھا الحمدللہ رب العالمین، فوراً ہی وہی چیز کا عکس جو ہے اسرافیل کی پیشانی پر بن جاتا ہے، اور اسرافیل کی پیشانی پر لکھے جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ 1000 نوری سال کے فاصلے سے جبریل دیکھتا ہے کہ اسرافیل کی پیشانی پر لکھا ہوا الحمدللہ رب العالمین، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ آیت ہے کہ جس کا نزول ہونا ہے، یہ آیت ہے جس کا نزول ہونا ہے۔ اور وہ پڑھنے کے بعد اس کو یاد کر کے دوڑتا اڑتا ہوا اللہ کے رسول کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ لوح قلم سے آیت کو لے کر آ کر رسول اعظم کے دل میں اتار دیتا ہے، دل میں اتار دیتا ہے۔ یہ ہے سلسلہ وحی کا کہ کیسے وحی آسمان سے رسول کی طرف آتی ہے۔ تو ایسے سلسلہ آتی ہے تو عرش کے پیچھے حجابات کے پیچھے سے آواز سے وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور قلب رسول پر ختم ہوتا ہے، رسول کے دل پر ختم ہوتا ہے، حجابوں کے پیچھے سے شروع ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ کے ذہن میں سوال آنا چاہیے کہ حجابات کے پیچھے سے وہ کون ہے کہ جس کی آواز آ رہی ہے، وہ کون ہے جس کی آواز آ رہی ہے؟ تو انہی حجابات والی آواز کا ذکر معراج پر کیا کہ جب میں معراج کی بلندیوں پر پہنچا تو مجھے علی کی آواز اپنے سے قریب بلا رہی تھی۔ چلتا ہے، اس آواز سے آیت چلتی ہے تو قلب رسول پر اترتی ہے۔ کتاب کا نام حیات القلوب ہے، 5 امام کی حدیث سے یہ لکھا ہوا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ایسے سلسلہ ہے، آپ جا کر کتاب دیکھ لیجئے،
کہ ایسے سلسلہ ہوتا ہے. تو اس طرح جب آیت آ رہی ہے تو علی کی آواز سے آیت شروع ہوئی, اللہ کے رسول کے دل پر آیت تمام ہوئی. تو وہاں پر ایک سینہ ہے جو باب مدینۃ العلم ہے, یہاں پر ایک سینہ ہے جو مدینۃ العلم ہے. یہ دو سینے ہیں, ایک باب مدینۃ العلم اور ایک مدینۃ العلم. اس میں ایک دل دھڑک رہا ہے, اس میں ایک دل دھڑک رہا ہے. یہ دونوں دلوں کی کیفیت یہ ہے, ایک دل اتنا منور کہ آیتوں کو اپنے سے جاری کرے, تو دوسرا دل اتنا منور کہ آیتوں کو اپنے دل میں سمو لے, آیتوں کو اپنے دل میں سمو لے. یہ علی ہے, یہ رسول ہے. تو آپ جملے سن لیجئے اور ضائع نہ ہوئی الفاظ کہ کتاب مجید کی آیتیں, اللہ کی کتاب کی مبارک اور مقدس اور مکرم اور معظم آیتیں در حقیقت میں علی اور اس کے رسول کے دلوں کے احساس کو کہتے ہیں. جن کا احساس ہے اس احساس کو کتاب مجید کہا جاتا ہے. اللہ کا رسول اور اس کا وسیع اور جانشین. یہی وجہ ہے کہ جب کبھی رسول اور علی آپس میں بات چیت کرنے لگتے تو سلمان جیسا صاحب عرفان وہاں کھڑا ہو کر یہی سوچتا رہتا کہ آخر یہ دونوں کیا بات کر رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں. دلیل دی علی نے اس وقت کہ جب آیتوں کا سلسلہ جاری نہیں ہوا, 13 رجب کو علی کی ولادت ہو گئی لیکن آیتیں نہیں آ رہی تھی. 16 رجب کی تاریخ آئی, کعبے میں شگاف جو پڑی, اللہ کا رسول علی کے استقبال کے لیے پہنچا تو جیسے ہی اپنی آغوش میں لیا تو رسول کے دل کے احساس کو جتایا علی نے جب کتاب مجید کی 11 آیتوں کی تلاوت کی. 11 آیتوں کی تلاوت کی. نہیں, الفاظ کو میں تھوڑا سا اور سجا دوں تاکہ آپ اور نزدیک پہنچ جائے. رسول کے دل پر قرآن نازل ہوتا ہے, رسول کے دل پر قرآن نازل ہوتا ہے, اور یہ دو ایک ہی نور کے حصے ہیں, یہ دونوں ایک ہی نور کے حصے ہیں. یعنی کہ اس کے احساس کو یہ محسوس کرتا ہے, اس کے احساس کو یہ محسوس کرتا ہے. تو علی جانتا ہے کہ رسول کا احساس کیا ہے, علی جانتا ہے رسول کا کیا احساس ہے, رسول جانتے ہیں علی کا کیا احساس ہے. تو جیسے ہی ایک 30 سال کا فرق آیا, رسول پہلے زمین پر 30 سال پہلے زمین پر آئے اور علی 30 سال کے بعد کعبے میں علی کی ولادت ہوئی, اور دونوں جیسے ہی ایک مقام پر جمع ہوئے تو علی نے اس احساس کو جاری کیا, یا رسول اللہ آپ کے دل میں محفوظ قرآن مجید کی آیتیں میری زبان سے چل رہی ہے, میری زبان سے چل رہی ہے. تو علی اور رسول کی ماؤں نے, علی اور رسول کی ماؤں نے اپنی اولادوں کو ایسے دل دیے کہ جن کا احساس کتاب خدا بنا ہوا ہے, جن کا احساس کتاب خدا بنا ہوا ہے. یہ ہے ممتا, یہ ہے ممتا. تو پروردگار نے ممتا کی اس عظمت کو دیکھا تو کہا میں تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. یعنی کہ اس کو اپنی توحید پر ناز ہوا تو ممتا کے جلوے کو دیکھ کر ہوا, ممتا کے جلوے کو دیکھ کر اس کی توحید پر اس کو ناز ہو گیا. ایسا احساس, ایسا مبارک اور معظم احساس کہ یہ احساس کتاب مجید بن جائے. اگر ممتا اس احساس کو کہتے ہیں تو خدا وہ ہے کہ جو 70 گنا زیادہ ممتا رکھتا ہے, ممتا رکھتا ہے. تو ماں کی تعظیم بتا دی,
اب یہ زمانے کے فراق میں مجھے نہیں پڑھنا کہ ایک نئی سوچ چل رہی ہے کہ ماں باپ سے ہٹ کر کہیں رہیں گے، ماں باپ سے ہٹ کر کہیں رہیں گے، تو ممتا کے احساس میں ولایت پل رہی ہے، ممتا میں ولایت پل رہی ہے، ممتا کے احساس میں رسالت پل رہی ہے، ممتا کے احساس میں کتاب پل رہی ہے، توحید اور ایمان اور تقوی سارے ممتا کے احساس میں چل رہے ہیں۔ تو جو ماں سے دور ہو جائے وہ ولایت و ایمان و تقوی سے دور ہو جاتا ہے۔ ایمان کی بلندیوں کو لے کر جب خدا کی بارگاہ میں روز محشر کھڑے ہوں گے تو کہا جا سکتا ہے کہ ممتا نے پہنچایا، میں ممتا کے قریب تھا۔ اور چاہے انسان چاہے اپنی زندگی میں کتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے، چاہے زندگی میں انسان کتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے، خدا کے سامنے جب حاضری ہوگی تو اس کو اپنی ماں ہی یاد آئے گی کہ جس کے وقت ہر جلال کے وقت جس آسرے کو ڈھونڈتا تھا کہ میری ماں کہاں ہے۔ تو جب خدا کے سامنے حاضری ہوگی تو چاہے کتنا کیوں بڑا نہ ہو جائے دنیا میں، جب خدا کی بارگاہ میں ہوگا تو اپنی ماں کے پیچھے کھڑا ہوا ہوگا، اپنی ماں کے پیچھے کھڑا ہوا کہ ممتا خدا کے جلال کو روکتی ہے، ممتا خدا کے جلال کو روک دیتی ہے۔ تو ممتا کی حفاظت میں ولایت ہے، ممتا نے حفاظت کی ہے ولایت کی، اور ممتا نے حفاظت کی ہے کعبے کی، ممتا نے حفاظت کی ہے کعبے کی۔ اللہ نے زہرا پر بلند تر صلوات۔ تو اب شاید آپ سوچ رہے ہو کہ کعبے کو کیسے ممتا نے بچا لیا، کیسے بچا لیا؟ تو کعبے کی داستان کیا ہے؟ کعبے میں درار آئی، کعبے کی دیوار میں شگاف آئی اس وقت جب علی کی ولادت ہوئی۔ تو علی کی جب ولادت ہوئی تو کعبے میں شگاف کیوں آئی؟ ایک سوال ہے کہ بھئی علی کی ولادت کے لیے کعبے کی دیوار میں درار کی کیا ضرورت؟ چاہیے تھا دروازے سے چلی جاتی جوف کعبہ میں، کعبے کے اندر ولادت ہو، دروازے سے باہر آ گئی، لیکن دروازے سے آنا جانا نہیں، دیوار شف ہوگی، دیوار شف ہوگی۔ تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس ماجرے کی داستان آپ سن لیجئے کہ علی کا نزول زمین پر ہونے والا ہے، علی کا نزول زمین پر ہونے والا ہے۔ علی پروردگار کا نور ہے، پروردگار کا نور علی ہے، علی پروردگار کی آیہ کبریٰ ہے، آیہ کبریٰ ہے۔ اور وہ نور جب زمین پر نازل ہو تو کبھی بھی کوئی چیز زمین پر نہیں ہے جو نور کے نزول کی تاب رکھے، جو نور کے نزول کی تاب رکھے، ایسی کوئی چیز اس زمین پر نہیں۔ کیونکہ جب نور نازل ہوتا ہے، جب نور نازل ہوتا ہے تو نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے، نہ ادھر دیکھتا ہے نہ ادھر دیکھتا ہے، زم سے جو چلا تو ساری کائنات نور کو دیکھنے میں رہ گئی کہ کیا ہوا، کہ کیا ہوا۔ اگر آپ کو مثال دیکھنی ہو تو اب آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے کبھی بجلی کو گرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب بجلی گرتی ہے زمین پر تو بجلی نہ ادھر دیکھتی ہے نہ ادھر دیکھتی ہے، کوئی کوہ گرا نہ جائے تو بجلی کو روک نہیں سکتا، یہ نور کے نزول کی کیفیت ہے۔ تو بجلی تو اتنی سی چیز ہے، علی کا نور اس زمین پر نازل ہونا ہے، علی کے نور کو زمین پر نازل کرنا ہے۔ تو علی کی ہستی کا میں کیوں کر نام لوں، علی کی ذات کا میں کیا نام لوں؟ بجلی اس قابل بھی نہیں کہ ذوالفقار علی کی روشنی کو برداشت کرے۔ نور علی تو کہاں، نور علی تو کدھر کی بات ہے؟ یہ بتاتی ہوئی بجلی جو دلوں کو دہلا دیتے ہی دے دیتی ہے، مجمع انسانیت کھڑا ہوا ہو تو خوف سے انہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ اتنی خطرناک بجلی ذوالفقار علی کی برداشت نہیں لا سکتی۔ دلیل چاہیے آپ کو؟ بجلی جو کڑکاتا ہے، یہ بجلی جو نزول کرتا ہے، اس فرشتے کا نام ہے رعد، اس ملک کا نام ہے رعد۔ کتاب مجید میں 13واں سورہ جو ہے، 13 سورہ جو ہے، وہ پروردگار نے اسی ملک کے نام پر رکھا ہے رعد۔ رعد وہ ہے جو برساتا ہے، بارش کو برساتا ہے رعد۔ رعد وہ ہے جو بجلی کو کڑکاتا ہے، اور اسی کی آواز ہوتی ہے گرج کی جو ہم سنتے ہیں، جو آواز گرجنے کی آتی ہے وہ رات کی آواز ہوتی ہے۔ تو ساری دنیا میں اتنے پورے شہر کی آوازوں میں جب اس کی گرج کی ایک گونج لہرتی ہے تو دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ تو خدا، رات اور سارے ملائکہ جب بجلی کو کڑکا کر اس خوف کو دیکھتے ہیں تو خدا کی عظمت پر نگاہ پڑتی ہے اور انہیں معلوم ہوتا ہے اتنی خطرناک
احساس رکھنے والی بجلی خدا کے غضب کے سامنے کتنی چھوٹی ہے، اور وہ خدا کی تسبیح پڑھنے لگتے ہیں، ملک اور رعد اور سارے ملائکہ اس کی تسبیح میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو رعد بجلی کو کڑکاتا ہے، بجلی رعد کے تابع ہے، بجلی رات کے تابع ہے، اور تمام ملائکہ کا صدر جبرائیل ہے۔ اس لحاظ سے رات کا صدر اور اس کا جو سید ہے وہ جبرائیل ہے، اور جبریل سب سے افضل ترین ملک ہے، رات پر جو غالب آ جاتا ہے۔ جبریل رات پر غالب، رات بجلی پر غالب، اور اتنی قوی ترین عظمت رکھنے والا جبرائیل کہ اس کا پر پھیل جائے تو جہاں زمین و آسمان ملتے ہوئے نظر آتے ہیں وہاں تک اس کے پر کی وسعت ہو، وہاں تک اس کے پر کی وسعت ہو۔ ایک پر کو اٹھا کر ابھی بٹھائے بھی نہیں کہ 50,000 نوری سال کا فاصلہ طے ہو گیا۔ اتنے قوی ترین ملک کے اتنے قوی ترین پر ہے، میدان خیبر میں ذوالفقار علی کا وار ہے۔ ذوالفقار علی کا وار ہے۔ ذوالفقار علی کا وار جو ہوا، جبریل کے قوی ترین ملک کے قوی ترین پر اس وار کی تاب نہیں لا سکے۔ جبریل کے پر کو کاٹتے ہوئے نہ ذوالفقار گزر جائے، علی نے اپنی قدرت بازو سے اس رفتار کو روکا، اس رفتار کو روکا۔ تو ذوالفقار کی چمک جبریل نہیں برداشت کر سکتا، تو کیا رات اور کیا یہ بجلی، یہ بجلی کی کڑک علی کی ذوالفقار کی تاب کی برداشت نہیں لا سکتی۔ میر انیس نے لکھا، حیدر کی ذوالفقار سے لاکھوں کے سر کٹے، حیدر کی ذوالفقار سے لاکھوں کے سر کٹے، جوشن میں سینوں کے اندر جگر کٹے۔ حیدر کی ذوالفقار سے لاکھوں کے سر کٹے، جوشن میں سینوں کے اندر جگر کٹے، خیبر میں جبرائیل کے بھی 3 پر کٹے، پر یوں کٹے کہ تیغ سے جیسے سپر کٹے۔ پریوں کٹے کہ تیغ سے جیسے سپر کٹے۔ اب اس کٹنے کو لے کر لوگ بہت کٹ جاتے ہیں کہ بھائی جبریل کے پر کٹ گئے، آپ نے یہ کہہ دیا، تو آپ کو کٹنا کہاں سمجھ میں آیا؟ اب اگر بلیڈ سے میرے ہاتھ پر کھروچا لگ جائے تو کیا کہا جاتا ہے؟ ہاتھ کٹ گیا۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ پورا ہاتھ کٹ گیا۔ تو یہ جو جبریل کے پر کے کٹنے کی بات ہم کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا پر کٹ گیا۔ اگر جبریل کا پر کٹ گیا ہوتا تو پھر اس کے ساتھ ساتھ جبریل بھی موجود ہوتا۔ قطار لگی ہوئی ہوتی کہ فطرس آئے گا پھر میں آؤں گا، اب جبریل کہے گا کہ میں صدر ہوں، میں پہلے جاؤں گا، تو بعد میں آ جا، یہ ساری باتیں ہوتی، اور پھر اٹھا کر لاتا کون فطرس کو وہاں سے اگر جبریل کے پر کٹ جاتے؟ تو کٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ پر خطا ہی ہو گیا، سارا پر کٹ کر ختم ہو گیا، اس کا مطلب یہ کہ ذوالفقار مس ہو گئی اس کے پر سے اور کٹ گیا تھوڑا سا۔ اب یہ کٹنے کو لے کر آپ اپنی زندگی میں جیسے ہی علی کے فضائل سنتے ہیں تو بہت سارے لوگ ان فضائل کو سن کر کٹ کر رہ جاتے ہیں، کٹ کر رہ گئے۔ تو یہ کٹنا بھی ایک الگ کٹنا ہے۔ تو یہ سارے ایک الگ قسم کے کٹنے ہیں کہ جس طرح سب کٹتے چلے جا رہے ہیں، سب کٹتے چلے جا رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ذوالفقار کی جو دھار کل چل رہی تھی اس سے آج بھی لوگ کٹ رہے ہیں، اس سے آج
بھی لوگ کٹ رہے ہیں. علی کی حکمت سامنے آئی کہ علی نے ذوالفقار کو جو روکا تو صرف جبرائیل کے لیے روکا, اس کے علاوہ منافقین کٹ رہے ہیں, اس کے علاوہ منافقین کٹ رہے ہیں. یہ ویسی ہی کیفیت ہے کہ جیسے آگ میں ابراہیم موجود تھے کہ آگ صرف ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہے, دوسروں کے لیے نہیں, ویسے ہی ذوالفقار علی جبریل کے پر کے لیے رکی ہوئی ہے, منافقوں کے لیے نہیں. تو ذوالفقار کی یہ تاثیر ہو تو نور علی کہا, تو پروردگار نے بھی ٹھان لیا, اس نے ارادہ کر لیا کہ میں علی کو کعبے ہی میں نازل کروں گا, کعبے ہی میں نازل کروں گا. لیکن یہ نور علی کا کعبے میں کیسے نازل کر دوں؟ جب کعبے میں علی کا نزول ہو جائے, وہ نور آ جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کعبہ بکھر جائے, ایسا نہ ہو کہ کعبہ ٹوٹ جائے, کیونکہ کائنات نے علی کے نور کے جلوے کو پہلے دیکھ لیا تھا. کوہ طور پر علی کا جو جلوہ ہوا تو وہ کوہ گرا اس کی برداشت نہیں لا سکا. اللہ کا نبی غش اور امت ساری کی ساری فوت ہو گئی. ایسے اس کے نور کا جلوہ ہے, تو ایسا نور جب نازل ہو تو کہیں کعبہ بکھر نہ جائے, تو پھر اس کا کیا تدبیر ہے, اس کی کیا علاج ہے کہ جلال نور علی کو کیسے روکے؟ پروردگار نے کہا علی کے ساتھ ساتھ علی کی ماں کو بھیجو, ممتا کا احساس ہوگا جو جلال علی کو روکے گا. جس طرح ممتا غضب الہی کو روکتی ہے, ویسے ہی جلال علی کو روکے گی. ممتا کو بھیجو, ممتا کا احساس ساتھ میں ہو. تو موسیٰ جب کوہ طور پر چڑھ رہے تھے, بڑی تیزی ٹھوکر لگ گئی, موسیٰ کو ٹھوکر لگ گئی, گر گئے, کچھ باتیں ہو گئی, یعنی کہ لڑکھڑا گئے, ایسے ہو گیا. تو پروردگار نے وہی بھیجی, موسیٰ سنبھل کر چلا کرو, اب تمہاری ماں کا سایہ تمہارے سر پر موجود نہیں ہے. موسیٰ سے کیا کہا, تمہاری ماں کا سایہ تم پر موجود نہیں ہے, تو سنبھل کر چلو, کیونکہ مصیبتوں اور بلاؤں کو اور غضب الہی کو جو ممتا کا سایہ روکے ہوئے تھا وہ اب نہیں ہے. تو اپنے محبوب ترین یعنی کہ اپنے ایسے پیغمبر کو کہ جس کو کتاب بھی دے دی, جس کو معجزے عطا کیے, جو بہت عظمت پر پہنچا, ویسے پیغمبر کے لیے کہا کہ ماں کا سایہ تم پر موجود ہو کہ دنیا کی مصیبتیں نہیں آئے گی. تو جس طرح غضب الہی کو ممتا نے روک لیا, اسی طرح کعبے میں علی کے نزول کے وقت اس کے جلال کو ممتا نے روکا. جو نور کا, اب پروردگار نے دونوں طرف کام کیا, اس کے نور کا جلوہ بھی تو ہو, ممتا کا احساس بھی ظاہر ہو, ماں کی عظمت بھی معلوم ہو, علی کا نور بھی دنیا سمجھے. اس طریقے سے جب حکمت اختیار کی تو کعبہ ٹوٹا نہیں کیونکہ ممتا ساتھ تھی, ایک درار آئی کیونکہ وہ نور علی تھا, ایک درار آئی کیونکہ وہ نور علی تھا. تو ممتا کے احساس نے کعبے کی حفاظت کی ہے. اب اللہ ان نماز پڑھنے والوں کو توفیق عطا کرے جو کعبے کی طرف رخ کر نماز پڑھتے ہیں. تم کیسے کعبے کی طرف رخ کر نماز پڑھنے والے نمازی ہو کہ نہ تمہیں علی کی باپ کی عظمت سمجھ میں آئی, نہ علی کے ماں کی عظمت سمجھ میں آئی. کہیں پر تو نمک کا شکر ادا کر لو, کہیں پر تو نمک کا شکر ادا کرو. علی اور رسول کے آبا و اجداد وہ ہے کہ جو کعبے کی حفاظت کرتے ہوئے آ رہے ہیں. علی کے پردادا نے کعبے کو بچایا, علی کے دادا نے کعبے کو بچایا, علی کے باپ نے کعبے کی حفاظت کی, اور علی کی ماں نے کعبے کو بچایا.
اگر ممتا نہیں ہوتی علی کی تو تم کہاں رخ کر کے نماز پڑھتے؟ تم کہاں رخ کر کے نماز پڑھتے؟ ممتا علی کی عظمت میں اس کے ماں باپ کی انتہا کی کبھی قدر کر لو. ایسے نماز پڑھتے ہو کہ جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں، جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں. عظمتوں کو، ان کی بلندیوں کو سمجھ لو. تو یہ ممتا کا احساس ہے کہ جو ولایت کو لیتے ہوئے چل رہا ہے، کعبے کو بچاتے ہوئے چل رہا ہے، دین آگے بڑھ رہا ہے. تو اتنی ساری عظمتیں جیسے ہی ممتا کی پروردگار نے دیکھی تو کہا کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہوں. یعنی کہ ہر وقت جتاتا رہا ممتا پر اسے کتنا فخر ہے، اسے ممتا کی عظمت کا کتنا احساس ہے کہ ممتا کے عوض میں نے اپنی مثال دی، اپنی توحید کی مثال کی، 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو یہ دل کی کیفیات میں سے ایک ماں کا دل ہے، ایک ماں کا دل ہے کہ جن کی عظمتوں کو پروردگار ساری انسانیت کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ اولاد احساس ممتا کو سمجھ سکے. تو علی نے دل پر ایک اور جملہ بھی کہا. بس ذکر تمام ہوا آپ کے سامنے. میں نے آپ کے سامنے ایک دوسرا واقعہ پڑھنے کی سوچی تھی، لیکن مصائب ہو گئے ہیں. جو مرثیے چلے ہیں وہ حسین کے 18 برس کے کڑیے جوان کے ہیں. تو وہی مصائب، ایک واقعہ اسی سفر سے گزرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھوں، اس واقعے پر ذکر تمام. لیکن یہ کہ علی نے جملہ کہا. سوال کرنے والے نے آ کر پوچھا، یا علی یہ بتائیے زمین سے لے کر آسمان تک کا کتنا فاصلہ ہے؟ زمین سے لے کر عرش تک کتنا فاصلہ ہے یا علی؟ علی نے کہا زمین سے لے کر آسمان تک ایک ٹوٹے ہوئے دل کی آہ جتنا فاصلہ. ایک ٹوٹے ہوئے دل کی آہ کہ جب دل ٹوٹ کر آواز کرتا ہے تو اس آہ کا فاصلہ زمین سے آسمان تک ہے. یہ دل کے ٹوٹنے کی آہ میدان کربلا میں حسین کے سینے سے اس وقت جاری ہوئی کہ جب 18 برس کے جوان نے کہا بابا میدان جنگ کی اجازت دے دیجیے، میدان جنگ کی اجازت دے دیجیے گا بابا. تو ذاکر کے خواب میں آ کر سیدہ نے کہا کہ شب جمعہ میرے لال کے حرم میں آ کر علی اکبر کے مصائب نہ پڑھا کر کہ میرا لال قبر میں لرزتے رہتا ہے. اس کے سینے کا وہ زخم آج بھی تازہ ہے. حسین کے سینے کو علی اکبر کو جو برچی لگی تھی اس کا زخم آج بھی تازہ ہے. تو یہ وہ شہید ہے میدان کربلا میں، یہ وہ شہید ہے کہ جس کو حسین نے اپنی آنکھوں سے اکیلے دم توڑتے ہوئے دیکھا. سارے حسین کے اصحاب و انصار شہید ہوئے، حسین موجود تھے، لیکن حسین کو سہارا دینے کے لیے عباس تو ساتھ ساتھ ہے. جب عباس اس دنیا سے جانے لگے تو اس وقت ابو الفضل عباس نے اپنے چہرے کو حسین کی عبا کے دامن میں چھپا لیا تھا کہ حسین مجھ کو دم نکلتے ہوئے نہ دیکھے. یہ احساس وفا ہے. حسین دیکھے نہیں میرا دم نکلتے ہوئے، دامن کے نیچے چہرے کو چھپا لیا تھا عباس نے. لیکن علی اکبر کی شہادت کے وقت حسین کے اطراف میں کوئی مددگار موجود نہیں. اپنی نگاہوں کے سامنے 18 برس کے جوان کو دم توڑتے ہوئے دیکھا حسین. تو جب دم توڑتے ہوئے دیکھا حسین نے تو حسین کی آنکھوں پر ایک اثر آ گیا، حسین کی آنکھوں پر ایک تاثیر آ گئی، ایک اثر آ گیا. وہ آنکھیں مغموم ہو گئی. ان آنکھوں کے غم کو اس راہب نے ظاہر کیا جس کو حسین نے اولاد عطا کی. اس واقعے کو آپ کے سامنے رکھوں اور ذکر تمام کہ آنکھوں سے جب دیکھا تو حسین کی آنکھوں کی کیا کیفیت ہو گئی. تو اللہ کے رسول کی گود میں حسین کا بچپن چل رہا ہے. جب راہب نے سوال کیا میرے مولا مجھے اولاد نہیں، حسین نے اولاد عطا کر دی، 7 بیٹے عطا ہوئے. تو جانے لگا، راہب پلٹ کر جانے لگا. آگے کچھ بڑھا تو دل میں ایک احساس آیا اور وہ پلٹ کر واپس آ گیا. اس نے کہا کہ اے شہزادے، آپ نے اس
مقدر کو, اس غریب کے مقدر کو, اس کی تقدیر کو بدل دیا کہ میں بے اولاد تھا لیکن آپ نے مجھ کو 7 بیٹے عطا کر دیے. یہ بہت بڑی ذرا نوازی آپ نے کی ہے, لیکن ہمارے نصیب معراج کو پہنچ جائیں گے اس وقت کہ جس دن آپ ہمارے گھر کو مہمان بن کر آ جائیں. کسی دن آپ ہمارے گھر کو مہمان بن کر آ جائیے گا یا حسین. حسین نے کہا راہب سے, اے راہب, حسین تجھ سے وعدہ کرتا ہے کہ تیرے گھر کو ضرور آئے گا. حسین تجھ سے وعدہ کرتا ہے تیرے گھر کو ضرور آئے گا. صداقت رسالت کی زبان سے جب وعدے کے لفظ کو سنا تو پر اطمینان راہب اپنے گھر کو پلٹ گیا کہ اب تو حسین میرے گھر کو آنے والے ہیں. اب اس کی زندگی میں ایک نیا دستور بن گیا کہ وہ روزانہ اپنی گھر کی چھت پر چلا جاتا, چوراہے پر کھڑا ہو جاتا, دور سے آنے والے راستوں کی طرف دیکھتا کہ کسی دن میرا مولا مجھے مہمان بن کر آ جائے تو میں دور سے ہی دیکھ لوں, اس کے استقبال کے لیے آگے دوڑتا رہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر پر آ کر دستک دینے کی نوبت آئے. اتنا احساس رکھ کر دور سے راستوں میں تلاش کر رہا تھا. حسین کی زندگی گزری, حیات جاویدانی گزرتی رہی, یہاں تک کہ 61 ہجری میں میدان کربلا نمودار ہو گیا. میدان کربلا نمودار, سیدہ کے گلشن پر مصیبتوں کے آثار آئے اور حسین کو بھوکا اور پیاسا اس میدان میں قتل کیا. 11 محرم نمودار ہوئی, اہل بیت اطہار کو رسم بستہ کیا, شہداء کے سروں کو نیزے پر لیا اور قافلہ چلا. تو گزرتے گزرتے وہ قافلہ گزرتے گزرتے ایک دن شام کے وقت اس راہب کے گھر کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا. راہب روزانہ دیکھ رہا تھا کہ کہیں میرا حسین نہ آ جائے. اب راہب ضعیف ہو گیا ہے, حسین کو بچپن میں دیکھا ہے, راہب نہیں جانتا کہ حسین جوانی میں کیسے دکھتے ہیں, لیکن انتظار کر رہا تھا. اسی اسنا میں اس نے دیکھا کہ یہ قافلہ آیا ہے, کچھ بیویاں رسم بستہ ہے اور نیزوں پر شہداء کے سر لائے گئے ہیں. تو یہ کچھ سر ہے جو نیزوں پر بلند ہے. اتنے میں سب کے سروں کو دیکھ رہا تھا کہ راہب کی نگاہ سر حسین پر پڑی. جیسے ہی حسین کے سر پر راہب کی نگاہ پڑی, اس نے کہا اتنا منور اور مبارک سر ہے, اللہ جانے کس کا سر ہے. اس کے سر سے تو نور نکل رہا ہے, اس چہرے سے تو برکت کے آثار نمودار ہو رہے ہیں, یہ کس کا مبارک سر ہے. یہ جب سر کو دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا, اس خیال کو لے کر سپہ سالار کے پاس پہنچ گیا جو اس وقت قافلے کا سپہ سالار بنا ہوا تھا. اس سے راہب نے کہا جو دولت چاہتا ہے تو میں وہ دولت تجھے عطا کر دوں گا, اگر کوئی خدمت چاہتا ہے تو وہ خدمت تیرے لیے کر دوں گا, بس آج کی رات جب تمہارا قافلہ یہاں ٹھہر رہا ہے تو مجھے اس سر کو اپنے گھر میں لے جانے کی اجازت دے دے. اس سر کو میرے گھر میں لے جانے کی اجازت دے دے. وہ رضامند ہو گیا, کہا سر کو لے کر چلے جاؤ. تو جیسے ہی رضامندی ملی, راہب نے اپنے دامن کو پھیلایا, سر حسین کو اپنی آغوش میں لے لیا, ایک مبارک اور مقدس پتھر پر لا کر سر حسین کو رکھا کہ جس کی زائرین زیارت کرتے ہیں کہ یہاں حسین کا سر رکھا ہوا تھا. حسین کے سر کو رکھا, اطراف میں گھومنے لگا. راہب الگ الگ نگاہوں سے سر حسین کو دیکھ رہا تھا. کبھی حسین کے سر کے قریب آ کر دیکھتا, کبھی دور چلا جاتا, کبھی رونے لگتا, کبھی خاموش ہو جاتا, کبھی گرد پھرنے لگتا, کبھی آسمان کی طرف دیکھتا. اس سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سر میں کیسی کیفیتیں جاری ہو رہی ہیں. راہب نے اتنے میں ایک رومال نکالا, اس رومال سے اس کی نیت یہ تھی کہ حسین کے چہرے پر مرہم کروں گا. اس نیت سے رومال کو لے کر آگے بڑھا, حسین کے چہرے پر مرہم کرنے لگا. کرتے کرتے راہب نے ایک جملہ کہا, وہ یہ ہے اللہ رے تیرے چہرے پر زخموں کے نشان, اللہ تیرے چہرے پر زخموں کے نشان. ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ لاکھوں نے مل کر تجھ پر حملہ کیا ہو. ایک ہی وقت میں تیر اور تلوار چلائے گئے ہوں, نیزے اور بھالے لگائے گئے ہوں, تجھ پر پتھر بھی برسائے گئے ہوں, اتنے زخموں کے نشان.
کہ دیکھنے والوں کو احساس مظلومی